کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، تو ہم نے اس میں درخواست دی تھی کہ ہمارا جو بونگ کے اندر پہلے سے ڈی ایس پی آفس جو ہے منظور تھا، لیکن بس وہ سیاست کی نظر ہو گیا اور وہ بنگلہ اچھا کی طرف چلا گیا۔ تو ہم نے پھر درخواست دی چیف جسٹس صاحب کو کہ اگر بونگ تھانہ، جمالدین والی تھانہ اور ماچکا تھانہ جو ہے اسے ضم کر دیا جائے تو ایک ڈی ایس پی آفس جو ہے بونگ میں بن سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے 10 کنال زمین جو ہے وقف کر دی اور حکومت پنجاب کے نام جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی، اور آج پولیس ڈپارٹمنٹ نے بتا بھی دیا چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ وقف ہو گئی۔ جہاں تک رہا انٹرچینج بونگ کا، اس میں بھی سینٹ کی ریزولوشن پاس ہو چکی ہے اور این ایچ اے نے خود انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں فنڈز مہیا ہو جائیں تو 20 اور 21 جو گزشتہ سال گزر گیا اس میں ہم اپنی اے ڈی پی میں ڈالیں گے۔ تاحال وہ ابھی تک نہیں انہوں نے اے ڈی پی میں ڈالا، لیکن اس میں بھی میں نے چیف جسٹس صاحب کو درخواست کی کہ میں 25 ایکڑ جو ہے ایگزٹ کراچی اور ایگزٹ لاہور کے لیے، ملتان سکھر جو آپ کا سی پیک بنا ہے جس میں 11 انٹرچینج ہیں، اس میں سے رحیمیہ خان کو 3 دیے گئے اور گڈو کو 1 دیا گیا۔ بیچ میں صادق آباد کی 10 لاکھ کی آبادی جو ہے اس کے اندر کوئی انٹرچینج ہی نہیں۔ تو اگر سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو یہ نیچے سے آتے ہیں جی ٹی روڈ سے، تو ان کو پہنچنے میں بہت دیر لگتا ہے، چاہے وہ فائر بریگیڈ ہے یا پولیس کی ایجنسیاں۔ پھر آخر میں میڈیا کی طرف سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیکنڈ ایشیا کا سب سے بڑا سوئی گیس کا اسٹیشن ہے جو کے پی کے کو اور پنجاب کو جو ہے سوئی گیس سپلائی کرتا ہے۔ اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت کوئی بھی کرمنل کر دے تو پورے پاکستان کی گیس بند ہو سکتی ہے۔ تو اس میں بھی چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ چیئرمین این ایچ اے کو بلایا ہے اگلی پیشی پہ، اور انشاءاللہ اگلی پیشی پہ پھر وہ پوچھیں گے کہ بھئی انٹرچینج میں جب میں 25 ایکڑ جو ہے اربوں روپے کی زمین وقف کر رہا ہوں حکومت پاکستان کو، تو وہ کیوں نہیں بنانا چاہتے۔ اس سلسلے میں آج ہماری پیش رفت ہوئی ہے جو وہ میں میڈیا کی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ریشم یہ بتائیے گا کہ عموماً جس طرح سے تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی اگر زمین عطیت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوگا، یا اگلی کوئی زمینیں ان کی ہوں گی جس کی لینڈ ویلیو بڑھ جائے گی، ایسا ہو تو اس قسم کا تاثر لاف شیئرنگ پہ بھی دیا گیا لوگوں کی جانب سے کہ شاید ایسا کوئی آپ کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر۔ یہ بھی کوئی ہمارے معزز جو صحافی تھے انہوں نے یہ خبر لگائی تھی، اور بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں اس میں آپ کو ایک یعنی کہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری وہاں پر جو ہے فیملی کی زمین ہے جنہوں نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے کہ میری ذاتی کوئی زمین وہاں نہیں ہے، اور میری جو زمین تھی بونگ میں وہ میں نے دے دی۔ اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریاست کو سیکیور کرنے کے لیے اور وہاں کے جو لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے وہ میں نے دے دی۔ لیکن جو انٹرچینج ہے اس میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ میری اس میں کوئی ذاتی کوئی اس کا بینیفٹ ہے، تو وہ میں آپ کو کہہ دوں کہ وہاں اس ایریے میں میری کوئی زمین نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی بینیفٹ ہے اس میں۔ یہ بہت عرصے سے ڈیمانڈ تھی صادق آباد کے لوگوں کی کہ جب ہمیں کراچی جانا پڑتا ہے تو ہمیں گڈو کے انٹرچینج سے جانا پڑتا ہے جو قریباً 30 کلومیٹر ہے، اور اگر ہمیں لاہور جانا ہے تو وہ ہمیں 45 کلومیٹر پیچھے اقبال آباد جانا پڑتا ہے۔ تو جو 10 لاکھ کی پاپولیشن ہے صادق آباد کی، اس کے لیے بہت پریشانی ہے کہ صبح اور شام وہ ایک کچا کا ایریا ہے جہاں پر گڈو گراج کا جو گڈو مریچا بنایا گیا ہے انٹرچینج، ادھر سے تکلیف ہوگی صبح شام جو ہے وہاں پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اور سندھ کے بارڈر کے اوپر ہے، اور پنجاب والا تو بہت ہی دور ہے، وہ تقریباً اقبال آباد۔ تو میرا اس سے پرسنل کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی میں 13 ایکڑ زمین جو ہے مختلف جو ہے حکومت کی جتنی بھی ادارے ان کو دے چکا ہوں، اس میں بھی تو میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں تھا۔ ریاض منیر احمد صاحب بتائیں کہ بھونگ میں انٹرچینج تو بننا چاہیے، لیکن بھونگ بھی ہم صادق آباد سے کم کم کوئی 25-30 کلومیٹر دور ہے، تو وہ بھی بنے، ضرور بنے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم صادق آباد کے شہر کے رہنے والے ہیں، تو آپ کے خیال میں صادق آباد کو جو ہے نا یہ جمال دین والی سے قریب نہیں پڑے گا انٹرچینج اگر وہاں دیا جائے تو؟ یہ پہلے بھی اس جو پلان تھا ہمارا صادق آباد کا، اس کے اندر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بھی ہے، سارے وہاں پر کمرشل جتنی بھی ہیں پلاٹس دے کر وہاں پر چیزیں بنائی گئی ہیں، لیکن اس وقت بھی نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب صادق آباد کا مسئلہ یہ کہ وہ جی ٹی روڈ سے ادھر کوئی ایسی اپروچ نہیں ہے۔ اگر ہم صادق آباد سے وایا احمد پور لمحہ ہوتے ہوئے
भूंग पहुंच जाएं, तो वो आप फरमा रहे हैं कि वो बहुत दूर है। मैं ये समझता हूँ कि अब चूँकि मवासलाती निज़ाम रोडों का इतना अच्छा हो गया है कि वो बजाय गुड्डू और इकबालाबाद से कम ये अप्रोच तो अच्छी होगी। और ये जो NHA है ये हमेशा लैंड की बात करती है कि जी 90 करोड़ रुपए की लैंड है, तो मैं 90 करोड़ की लैंड तो दे रहा हूँ, तो फिर इनका बजट तो वैसे ही कटेल हो जाएगा। बाकी सादकाबाद में तो कोई नहीं देगा, तो अगर मैं एज ए डोनेशन दे रहा हूँ तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कर रहा हूँ, तो शायद मेरे ख्याल है कोई नेकी काम आ जाए। राय साहब, अगर NHA इसकी मंजूरी दे भी देती है और वो उम्मीद है कि अगली पेशी पे दे देंगे, क्योंकि सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन और चेयरमैन NHA को चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया है, तो फिर ये इंटरचेंज कितने अरसे में बन जाएगा भोंग शरीफ में? ये तो अब NHA के ऊपर डिपेंड करता है ना कि भी वो कितने अरसे में बनेगा। लेकिन CPEC का जो मुल्तान सक्कर है, जिस पे अभी कमिश्नर DC DPO NHA डिपार्टमेंट्स चीफ जस्टिस साहब के हुक्म से विज़िट कराएं, तो वो ये कह रहे थे कि बहुत जल्द बनेगा, लेकिन उसका अभी कोई पीरियड में सच नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो NHA का डिपार्टमेंट का काम है ना बताना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।